کی انہی محبتوں میں انہی صداؤں میں میں اپنے مہمان کیا ہونا دیتا ہوں. جی سارے سنگی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا السلام علیکم یا سیدی یا رسول قل هو الله احد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صلى الله على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وحسيبنا وحميدنا وحامدنا وقاسمنا وفاتحنا وعاقبنا وحاشرنا وخاتمنا وناصرنا ونصيرنا ومنصورنا وصادقنا وكاملنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومرغوبنا ومحبوبنا وحافظنا وحفيظنا ومعيننا ومغيثنا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ونظامنا ومعيننا وفريدنا وقطبنا وباقرنا وصادقنا وكاظمنا وزيننا وعلينا وصديقنا ومولانا ومهوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وآبائك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا أبا الزهراء اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوریزی دعوت پہ لاکھوں سلام بیس ایک پوائنٹ بتا دیں ریپیٹ بھی کم کریں آواز کے لیے ہو جائے اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوریزی دعوت پہ لاکھوں سلام ابھی بطور فضل الہ اور نگاہ محبوب الہ یہ بات عرض کر رہا ہوں کوئی اس میں بڑائی نہیں ہے بڑائی معلوم کی ہوتی ہے مدینہ منورہ سے فقیر آج ہی سیدھا اس محفل میں مدینہ منورہ میں کچھ سادات ہیں جو اہل مدینہ صحابہ کی اولاد میں سے تو ان کو کافی عرصے سے نسبت کا تعلق ہے ہمارا تو میں اب جب حاضر ہوا تو وہ انصار مدینہ یعنی صحابہ کی اولاد میں سے ایک بڑی مبارک ہستی مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ کیف بابا خادم حسین کہنے لگے بابا جی دی کو گل سبحان اللہ اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے ہیں ہو نہ ہو میرا ذکر یہ آپ کو بابا جی کی میں باتیں سنا رہا ہوں وہی ہمارا کچھ بھی نہیں اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوریزی دعوت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام سیدہ طیبہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود پٹھان ہوئے تھے اعلیٰ حضرت ورگا ہوتا ہمارے اوپر جو مسلط ہوا ہے وہ کہتا ہے میں سڑک پر نکل آیا تو زیادہ خطرناک اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میں رسول اللہ کے لیے اپنے گھر سے باہر نکل کر تو کام کرتا ہوں نا یا بات کرتا ہوں فرمایا میں بریلی پر نہیں بیٹھ کر کرتا فرشتے مجھے عرش الہ پر لے جاتے ہیں خود ہو جا کر پھر حضور دی گل کرتے ہیں
پٹھان ہوئے تھے اعلیٰ حضرت والے. سنیے ان کے الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود. ثانوی نسبت کی وجہ سے بلایا گیا. بابا جی کی نسبت ہے. سردار صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ کافی عرصہ پہلے حضرت قبلہ مشتاق صاحب کی مسجد میں آنے کے لیے آ کر کو حکم دیا، اور بابا جی کی نسبت کی وجہ سے کمال ہی سارا نسبت کا ہے. تو نسبت کے علاوہ ہماری کوئی پہچان تو ہے ہی نہیں. پہچان رسول اللہ کی غلامی کی ہوتی ہے، اور کبھی بھی نکرہ نہیں بننا چاہیے، بندے کو معرفہ بننا چاہیے. اس لیے رب قرآن میں کہتا ہے ان کا کتا. ان بندے کہتے ہیں قرآن کے اندر کتے کا ذکر آیا، خالی کتے کا ذکر نہیں آیا، فرمایا ان کا کتا. پہلے کوئی ان کا کتا ہو تو پھر بات بنتی ہے، تو یہ معرفہ بن جائے، نکرہ میں کچھ بھی نہیں. اس ایک جملے کے بعد بڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، صرف بس یہ سمجھ لیں کوئی ادھر سے حکم ہے کوئی ادھر سے حکم ہے، یہ بات کرنی ہے. مگر نہ جڑے کٹ بولتے ہیں وہی بچتے ہیں. بچے تو نہ دی جنہوں نے کٹ بول رہے ہیں. خاموش لوگوں کی اپنی زندگی ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ ماتن کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ بعد میں اگر کسی نے کلام پر اعتراض کرنا ہوتا ہے تو ماتن متن میں اس کا جواب پہلے ہی دے چکا ہوتا ہے. مودودی نے ایک گل کوئی 30-35-40 سال بعد کرنی سی کہ اعلیٰ حضرت نے پہلے جواب دے چکا. انہیں ایک گل کی تھی، انہیں کیا رسول اللہ کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت ہے محمد بن عبداللہ والی اور ایک حیثیت ہے محمد الرسول اللہ والی. جدو حضور محمد بن عبداللہ دی حیثیت دے نال گل کرن گے تے ہر گل انہاں دی مننا ضروری نہیں ہے، یہ مودودی نے کیا. لیکن جب وہ محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے بات کریں گے تو ان کی بات واجب الطاعت ہوگی، وہ مننا گے. لیکن جدو خالی محمد بن عبداللہ دی حیثیت دے نال گل کرن گے پھر ہر گل مننا ضروری نہیں. اعلیٰ حضرت یہ گل انہیں کھچ مارنی سی 40 سال بعد، اعلیٰ حضرت نے دا جواب 40 سال پہلے دیا. اللہ اس جملے کے بعد تقریر کی حاجت نہیں رہتی. نہ نظر آوے تے بندے نو پوری ذات رسول نظر نہ آوے، نظر آ جائے تے بندے نو رسول اللہ دا ناخن مبارک جڑی مبارک ازواج ہیں انہوں نے ایک زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی پہلی باری جدوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تکیا تو میں حضور دے چہرے کو نہیں تک سکی. فرمایا پہلی جدوں میری زندگی کے اندر میری نظر پئی کہ رسول پاک حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے پیر مبارک دا جڑا بڑا ناخن مبارک ہے دے نال جڑا ناخن انگلی ہے دے میری نظر پئی. پاؤں مبارک کا جو ناخن مبارک ہے اس کے ساتھ والی جو انگلی ہے اس کے ناخن پر میری نظر پڑی. فرمانے رب کعبہ کی قسم ہے ساری زندگی لگ گئی ہے ابھی تک ناخن دا حسن ہی میں نے نہیں بولیا. نہ نظر آ جائے تے نہ نظر آوے تے پوری ذات رسول نظر نہ آوے تے نظر آ جائے تے سبحان اللہ جناب ناخن دی گل بن جائے. درے یار والا نہیں بننا، دلے یار والا بننا. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے حرم محترم دے اندر ہے اور سرکار حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ ہے. تسی کیوں ڈر دے ہو؟ تانوں تے ویکسین بابے نے لائی ہے، تانوں ڈرن دی کی لوڑ ہے؟ لکھا نہیں ہوتا فلی ویکسینیٹڈ، آپ فلی ویکسینیٹڈ ہیں. دو ویکسین ہیں، ایک حب اہل بیت دی ہے، ایک غلامی صحابہ دی ہے، کشتی مولا حسین دی ہے، چپو صدیق اکبر دا ہے. ابھی حضرت قبلہ میرے محسن مکرم حضرت مولانا
الاسلام صاحبزادہ رضا المصطفیٰ صاحب اپنے والد گرامی حضور قبلہ خطیب الاسلام حضرت مولانا بشیر احمد صاحب چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات سنا رہے تھے کہ ابا جی فرمایا کرتے سن یہ ایک کوئی کائنات کے اندر ہستی ہے جڑی پہلے دن تو لے کے آج تک رسول اللہ کے نال جڑی ہے، اسی کو ہم اپنی زبان میں صدیق کہتے ہیں، جدوں دے آئے ادوں دے نال ہے، تو پھر تو کیوں بگڑتا ہے؟ حضرت نظر آ جائے نا جی تو پھر کام بڑھتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیاں کہ ابا میرا باپ میرے گھر آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بستر مبارک رکھیا سی، جدو اندر آیا تو میں فوراً اپنے آقا مولا علیہ الصلوۃ والتسلیم دا بستر مبارک لپیٹ کے تے سائڈ تے رکھیا تے میں کہنے لگا، میرا پیو کہنے لگا کہ بیٹی کی اے بستر میری شایان شان نہیں ہے کہ میں سردار ہاں تے اے بستر کوئی میری شایان شان نہیں تا تو چکیا۔ آپ فرمائیں ایک پاسے پیو ہے ایک پاسے رسول اللہ کی ذات ہے۔ آپ نے فرمایا ابا تو میرا پاوے میرا پیو لگتا ہے لیکن فرمایا تو اس قابل نہیں ہے کہ تو رسول اللہ کے بستر پہ بیٹھ یہ قبل از اسلام کی بات ہے، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ فرمایا تو اس قابل نہیں ہے کہ تو اس بستر پہ بیٹھ سکے۔ فرمایا یہ بستر ان کا ہے کہ جن کے حجرے میں جبریل بھی بغیر اجازت کے نہیں آیا۔ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے۔ اور باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ مستق دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایہ۔ سرکار طاہر سدرۃ المنتہا خطیب بیت المعمور حضرت جبریل امین علیہ السلام آقا علیہ السلام کی خدمت میں 24,000 مرتبہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 24,000 مرتبہ ہے۔ اور ہر مرتبہ آپ سرکار دو عالم علیہ السلام دے ید اللہ والے ہاتھ مبارک بھی چومے تے پیر مبارک انہوں بھی بوسہ دیتا۔ سبحان اللہ۔ لیکن کدی انج بھی ہو جاتا سی کہ جبریل امین پہلے آ کے کول بیٹھ جاندے سن تے صدیق اکبر بعد ہی چلتے سن۔ سبحان اللہ۔ جنہوں نے پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہوتے سن تے جبریل امین کھڑے ہو کر صدیق اکبر کو یوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو جانتے سب کچھ۔ تو فرمایا کہ جبریل یہ میرے ابو بکر کی اتنی تعظیم کیوں کرتے ہو؟ یعنی مطلب یوں بھی تو ہو سکتا ہے نہیں، ٹھیک ہے اسلام ہو گیا جی ٹھیک ہے یوں کرنا۔ اور کر کون رہا ہے جس کے 600 کے اوپر؟ سبحان اللہ، تو جانتے سب کچھ۔ تو فرمایا کہ جبریل یہ میرے ابو بکر کی اتنی تعظیم کیوں کرتے ہو؟ یعنی مطلب یوں بھی تو ہو سکتا ہے نہیں، ٹھیک ہے اسلام ہو گیا جی ٹھیک ہے یوں کرنا۔ اور کر کون رہا ہے جس کے 600 پر ایک کھولے تو شرق میں دوسرا کھولے تو غرب میں؟ میں جی اتنا کیوں جھکتے ہو؟ عرض کیا حضور یہ میرے محسن ہیں، انہوں نے میرا ایمان بچایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ بات اس وقت کی ہے جب کتاب ہی نہیں تھی، تو کہاں سے کتاب لے کر آئے؟ سبحان اللہ۔ ساریاں گلاں کتاباں دیا نہیں ہوئی ہیں، کچھ جناب کی بھی باتیں ہیں۔ تسی اپنی سمجھدانی وڈی ویسے جنہیں بابا جی نو ہر بندہ تے سن ہی نہیں سکتا۔ سعودیہ دا ایک سنگی ہے تے وہ کہندا میں بابے نال وہ تحریک لبیک کے خلاف سی تے گل اے بکواس کرتا رہندا سی۔ ہر زمانے میں ہوتے ہیں لیکن بگاڑ کچھ بھی نہیں سکتے۔ کہندا میں بابا جی کے خلاف ہر ویلے گلاں کرتا رہندا سی۔ ایک رات میں ستا تے استاد خواب وچ آ کے چنڈ ماری ہے، فرمایا کمینہ تو سیدھا نہیں ہونا۔ کہنا میری آنکھ کھلی تے میرے دل کے اندر بابے دی محبت پیدا ہو گئی سی۔
رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے میرے مکتوبات شریف ایک شاہ جی پڑھ رہے سن تے انہوں نے دیکھا کہ انہیں سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیتا تے انہوں نے میرے مکتوبات چک کے زمین تے سوچا یہ دیتے امیر معاویہ کا ذکر کیوں فرمانے جو انہوں نے مکتوبات رات کو سن چھٹے تھے رات کو خواب وچ شاہ جی خود فرمانے رات کو مجدد پاک خواب وچ آ گئے فرمان لگے شاہ جی ساڈے مکتوبات کو زمین تے سن چھڈیا کہندی تسی امیر معاویہ دا ذکر کیتا فرمایا میں آخر میں تیرے کو اس مسئلے دا فیصلہ اج تینوں مولا علی کو نہ کروا کے دے چھڈا شاہ جی فرمانے میں مولا علی نے پکڑیا تے سیدھا مولا علی دی بارگاہ فرمانے مجدد پاک نے مولا علی دی بارگاہ لے کے گئے تے میں دیکھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجدد پاک آپس کے اندر ماں کلام ہے تے میں دور بیٹھا ہوں تے مولا علی میرے والی اشارہ کر رہے ہیں یہ باوجود بھی میرے دل کے اندر ابھی کوئی نہ کوئی گل ہے سی امیر معاویہ دے بارے تے مولا علی نے مجدد پاک کو فرمایا کہ اے شاہ جی نے ان سیدھے ہونا کوئی نہیں تے جا کے ذرا انہاں دی ایک کھٹی دے اندر ایک چنڈ تے لاؤ تسی تے مجدد پاک فرماتے میں مولا علی دا حکم بیٹھا تے میں آ کے ایک لا چھٹی فرمانے شاہ جی کہندے جدوں مجدد پاک نے مینوں این کر کے چنڈ ماری اکھ بھی کھل گئی تے میرے دل دے اندر امیر معاویہ دی محبت بھی پیدا ہو گئی اللہ اکبر لو عرض کیتا یا رسول اللہ انہوں نے میرا ایمان بچایا فرماؤ کہ نہیں عرض کیتا یا رسول اللہ جی تو رب نے فرمایا نے کرو سجدہ سارے فرشتے نے حکم دیتا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تے میرے سارے کلاس فیلو نے سجدہ کر لیا میرے استاد نے نہیں کیتا تے میں بھی نہیں سمجھ گیا کیونکہ عموماً رسول ہے کہ بندہ اپنے استاد کو دیکھتا ہے اپنے کلاس فیلو کہندا نہیں جدھر میرا استاد جائے گا میں ادھر جاواں گا تے جبریل کہتے ہیں استاد سے ساڈا استاد نے سجدہ کوئی نہیں کیتا تے میں کیا استاد وال جانا چاہیے ہے کلاس فیلو کی کرنا ہے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ کے قریب تھا کہ میں نہ جھک سکتا کیونکہ میرا استاد پکڑا ہوا تھا تو فرمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں انسان ہوں دیکھا کہ میری نظر کتے پہ کہ میرے ایک گنبد نظر آیا تو گنبد کے اندر صدیق اکبر کا نام لکھا سی تو میں نے اس گنبد کے اندر آواز آئی جبریل سے بچنا چاہنا ہے استاد کو چھڑ دے جدھر فرشتے جا رہے ہیں تو بھی ادھر جا کے سجدہ کر یا رسول اللہ او دن لنگیا تے اے دن لنگیا ابو بکر میں اوتھے نظر آوے تاوی میں نو ہنج کر کے سلام کردا ایتھے نظر آوے تاوی ہنج کر کے سلام زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک تسی نعرہ نہیں لانا میں گڈی ویکھ کے آتا سارے انہوں نے پھڑ کے لے کے جانا ہے نعرہ بالکل نہیں لانا بالکل چپ چاپ ہو کے ٹھیک ہے جی کمال ہو گیا وہ یہ پرانے زمانے کی گلاں کہ جدوں کوئی نعرہ لانا سی تے پرچہ ہو جاندا سی اب وقت بدل گیا اب نہ خرچہ نہ پرچہ صرف چرچا ہی چرچا ہے انج بولو کم از کم اب وہ طریقے آتے ہیں مگر وہ ہم ہیں نہیں ان طریقوں والے کم از کم انج بولو کہ مرزائیاں دیا منزیوں الٹ جاون کیا تھے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ کسی لاؤ زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک زندہ باد زندہ باد سبا نبی حق درود سبا نبی حق درود سبا نبی لو جناب مودودی نے جڑی گل بعد وچ کیتی اعلی حضرت نے او دا جواب پہلے دے چھڈیا انہوں نے کہا کہ دو حیثیتیں ایک محمد بن عبداللہ والی
صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ اس حیثیت سے بات کریں گے تو ہر بات ماننی ضروری نہیں ہے, اور جب آپ اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے کریں گے تو ہم اس وقت ہر بات مانیں گے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کمینیا زمانے دا اے تو کیڑیوں کھچا مارے گا. فرمایا ہم ہے ہماری بھی سنو. فرمایا ہمارے آقا و مولا کی ایک ہی حیثیت ہے کہ حضور ہر حال میں اللہ کے آخری نبی ہیں. جڑی گل بابے بریلی نے کی, فرمایا باقی انبیاء وہ ہیں جنہیں ولادت کے بعد نبوت ملی ہے, اور ہمارے آقا و مولا وہ ہیں جنہیں اللہ نے ولادت سے پہلے نہ صرف نبوت عطا فرمائی بلکہ فرمایا ختم نبوت کا تاج بھی ولادت سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے سر انور پر رکھ دیا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. توجہ جڑی گل والا حضرت نے کیتی نے جناب تگڑے ہو جاؤ, اپنے ہاضمے تگڑے کر لو جی. مولوی صاحب نے آخر تسی اتنی اوکھیاں گلاں کیوں کردے ہو جی, اس طرح لوکاں دے ہاضمے نہیں ہیں. تے میں کہ ساری زندگی انہاں دے ہاضمے خراب ہی رکھنے, انہاں دے ہاضمے نوں صحیح بھی تے کرنا ہے نا. پھر اعلیٰ حضرت نے گل کی, فرمایا تم حیثیتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہو. فرمایا ایک احمد رضا بھی ہے, اصل گل ہے جدوں تک بٹھا نہ ہوئے نا ادوں تک بندہ نہیں کہہ سکتا اس صورت نوں میں جانا. یہ بندہ ویکھدا ہے پھر کہندا ہے اس صورت نوں میں جانا. دیکھیا نہ ہوئے کوئی ہنج کہہ سکتا ہے, دو ابرو کوس مثال دے سکتا. ویکھیا نہ ہوئے بندہ ہنج کہہ سکتا ہے کہ سب زلف ہے یا مشک خطا یہ بھی نہیں. وہ کس تجھے منظور ہے پردہ اور مجھے منظور ہے پاس شریعت, ورنہ میں جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار ہو. اس گل تو بعد یہ گل نہیں بن گئی. حضرت نے فرمایا کہ حضور کی ایک ہی حیثیت ہے کہ حضور ہر حال میں اللہ کے محبوب ہیں اور وجہ تخلیق کائنات ہیں. لیکن فرمایا کہ احمد رضا یہ کہتا ہے کہ جتنے لمحے قابل ہو میری طرف کسی نے توجہ نہیں کرنی, مذکور کی طرف توجہ رکھے, ذکر کی طرف بھی نہیں. ایک وقت ہوتا ہے کہ ذکر کی طرف توجہ ہوتی ہے, پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ مذکور کی طرف توجہ ہوتی ہے. جب آپ اس رتبے پر پہنچ جائیں کہ آپ کو سامنے والا بھی نظر نہ آئے اور ذکر بھی نظر نہ آئے, اور صرف سمجھیں کہ آپ کو مذکور نظر آ رہا ہے یا مذکور کی لذت نصیب ہو رہی ہے, آپ کو دنیا میں آنے کا مقصد نصیب ہو جائے. آپ نے فرمایا جتنے لمحے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیت الخلا شریف میں گزارے, یہ عالم جتنے لمحے آقا علیہ السلام نے بیت الخلا میں گزارے اور قضاء حاجت کے لیے گئے یا رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے, جتنے سیکنڈ فرمایا آقا علیہ السلام جتنے سیکنڈ وہاں پر جلوہ فرما ہوئے, احمد رضا یہ کہتا ہے جتنے لمحے اندر گزرے ہیں ہر لمحے پر کروڑ مرتبہ درود بھی ہو, کروڑ مرتبہ سلام. اس پیر کے پہنچ کے محبت کرنی نے رسول اللہ نال تاں تانوں بابے دا فیض لبنا ہے, ورنہ پاویں بابے دے کول بھی بیٹھ جاؤ بابے دا فیض نہیں لبنا. کیونکہ اے دا مطلب ہے کہ حضور دے نال انے میں تم حیثیتوں کی بات کرتے ہو. میرے حضور نے جتنے لمحے قضاء حاجت کے لیے گزارے ہر لمحے پر کروڑوں درود. اور آگے اس لیے استاد فرماتے تھے کہ آقا علیہ السلام کے مبارک پیشاب تک امت کو رکھا جائے. آگے آج لوگوں نے سیدہ پاک کے مسئلے کو متنازع بنا دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے ساری زندگی نام کوئی نہیں دیا, فرمایا انچے کے زبان کہنے سے کتھے میری زبان کتھے نبی پاک دی دیر آ. سبحان اللہ, بے شک. میں تاڑے کو پترا دا نام پوچھو تسی یہیں دسو گے, نال اگر بیٹی دا نام پوچھو تسی ذرا چوکس ہو جاؤ گے, کہو گے جی بس کریں اپنی حد میں رہے. واہ واہ واہ, بے شک. میں تو اس قلم کے اوپر بھی پردہ رکھتا ہوں جس قلم کے ذریعے سیدہ پاک کا نام لکھا. بس کبھی یہی سمجھ لیں, یہ ان کی طرف سے میں بات عرض کر رہا ہوں, کبھی صحابہ اور اہل بیت کو ہم نے سامنے نہیں کھڑا کرنا.
کیوں ناراض علماء تشریف فرما ہے، ناراض نہ ہو مجھ سے، کیونکہ یہ میرا جملہ نہیں، یہ فقراء کا جملہ ہے. مقام دیگر دیگر است، اللہ اللہ، مقام جگر جگر است، واہ 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 سبحان اللہ. اور مقام جگر جگر است. واہ واہ، سیدہ حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ بھی نہیں کہا جگر، نہ جگر کا ٹکڑا. اب یہ تو اہل نظر سمجھتے ہیں کہ جگر کہنے میں کیا راز ہے، اور پھر جگر کا ٹکڑا کہنے میں کیا لذت ہے. سبحان اللہ. اور قیامت والے دن کیا حکم ہوگا جی؟ اے معاشر والو اپنی، لیکن ایک حکم اور بھی ہوگا، نظریں بھی جھکاؤ اور ہاں گردن بھی جھکاؤ. دو حکم کیوں ہوئے؟ بس جب نظر جھکے بات ختم ہو گئی تو گردن کیوں جھکائی جا رہی ہے؟ فرمایا جو مومنین ہیں وہ تو نظر اٹھاتے ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مومنین کو تو پہلے حکم ہے اپنی نظریں جھکا کے رکھو. فرمایا آج ان کو بھی کہا جا رہا ہے جو کہتے تھے نا ربکم الاعلی. یہاں فرعون بھی ہے، حامان بھی ہے، شداد بھی ہے، بڑے بڑے بادشاہ کھڑے ہیں، بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں. فرمایا یہ جو ہم حکم دے رہے ہیں کہ اپنی نگاہیں جھکا لو، یہ ایمان والوں کے لیے ہے. اور جن کو کہا جا رہا ہے اپنے سر جھکا لو، یہ سرداروں کے لیے ہے. کیوں؟ فرمایا کہ تاکہ دنیا میں کوئی تو میرے محبوب کی بیٹی کو مانتا تھا، کوئی نہیں مانتا تھا. آج میں ساری کائنات کے سامنے میں کہہ رہا، رب خود فرما رہا ہے کہ آج کسی اور کی بادشاہی نہیں ہے، آج صرف میں ہی بادشاہ ہوں. اور رب اپنی بادشاہی پر دلیل کیا پیش کر رہا ہے؟ فرمایا سارے اپنی نگاہیں بھی جھکاؤ اور اپنے سروں کو بھی جھکاؤ. تم جانتے نہیں ہو پل صراط سے میرے حبیب کی بیٹی گزرنے والی ہے. اور بیٹی نے کس پہ سوار ہو کے جانا ہے جی؟ اونٹنی. اونٹنی پر سوار ہو کر سیدہ پاک جائیں گے جس کو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اونٹنی پر سوار ہو کر جائیں گے. یہ ہے جی اہل سنت کو اللہ نے جو شانیں بخشی ہیں. آواز آئے گی پہلے، ابھی سیدہ نے سوار نہیں ہونا، اس سے پہلے ایک آواز آئے گی. رسول اللہ فرمائیں گے ابو بکر کو میرے پاس لاؤ. صدیق اکبر حضور کے قدموں میں حاضر ہو جائیں گے اور رسول اللہ فرمائیں گے ابو بکر جتنی تو نے خدمتیں کی ہیں اسلام کی، احسان کسی کا نہیں ہے جی حضور پر ہے. احسان رسول اللہ کا احسان. ہاں یہاں احسان بمانا خدمت ہونا چاہیے اور اس کا ترجمہ خدمت والا ہی کرنا چاہیے. جناب ابو بکر کی بڑی شانیں ہیں مگر ہے تو حضور کی امت ہی نا، حضور کے غلام ہے نا. ابو بکر آپ نے بڑی خدمتیں دی اسلام کی، ہماری بڑی خدمتیں کی. آج ہم اس کا سرہ بھی آپ کو دینا چاہتے ہیں. دو سرے جی، دو سرے. پہلا سرہ یہ ہے، فرمایا جائے گا پہلا سرہ ہم آپ کو یہ دے رہے، آپ نے ہماری خدمت کی، اسلام کی خدمت کی، جان و مال کے ذریعے خدمت کی. آج ہماری بیٹی نے پل صراط سے گزرنا ہے اور اونٹنی پر سوار ہو کر جانا ہے. فرمایا جائے گا وہی اونٹنی آج لائی جائے جو شب ہجرت ابو بکر صدیق نے ہماری خدمت میں پیش کی. ساڑی گھاٹ جھوٹی ہوئے قیامت والے دن سڑا گریبان پکڑے گا. مجھے پتا ہے یہ بات کس نے لکھی میں، مگر میں آپ کو حوالہ نہیں دوں گا، ضروری نہیں ہے جی، کیونکہ آپ نے مجھے تقریر کے لیے بلایا، حوالوں کے لیے نہیں. جس دن حوالے واسطے بلاؤ گے اس دن تمہیں حوالے نہیں دے چھڑا. ہمارے حوالے ایران سے نہیں چلتے، ہمارے حوالے بریلی سے چلتے. نہ شبم نہ شب رستم کے حدیث سے خواب کوئی دم، نہ اسی کالے نہ سڑے جھنڈے کالے نہ سڑیے گلہ کالیاں. ساڑے محبوب چمکتے ہوئے، انہیں دے غلام چمکتے ہوئے، انہیں دیا گلہ چمک دیا. جنہ شہرہ نہ لسی گلہ کر دے انہیں دے چہرے بھی چمک. صدیق اکبر کی اونٹنی اور سیدہ پاک کی سواری. اللہ سے یوں کر رہے ہو ایک ہی ہو گیا. اسی تو ساری زندگی میں کھیڑ دے رہے ہیں، اوتھے بھی اکٹھے سے ایتھے بھی اکٹھے. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر. مصطفیٰ کا ہم دوسرا سرا جی،
یہ صلہ رسول اللہ سے مل رہا ہے، اور دوسرا رب ذوالجلال عطا فرما رہا ہے۔ امام حاکم نے ذکر کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ سب کو فرمائے گا آ جاؤ سارے میرا دیدار کر، سارے آ کر رب کا دیدار کریں گے، فرمائے گا سارے چلے جاؤ، سارے چلے جائیں گے، پھر رب فرمائے گا ہن ابو بکر کلے آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سر تو کیوں بگڑتا ہے؟ اور لکل منسوب الی منسوب، لکل منسوب الی محبوب محبوب، ایک اصول ہے جس چیز کی نسبت محبوب نہ ہو جائے اس چیز کی تعظیم واجب ہو جاتی ہے۔ اور اللہ یہ اصول قرآن میں بیان فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، ابھی میں شہر مکہ دی قسم ارشاد فرمان لگے، کیوں؟ اس میں بنا ہے، یہ تو پہلے بھی سی، یہ تو مزدلفہ ہے، عرفات ہے، زمزم ہے، حجر اسود ہے، اور لکل منسوب الی منسوب، لکل منسوب الی محبوب محبوب، ایک اصول ہے جس چیز کی نسبت محبوب نہ ہو جائے اس چیز کی تعظیم واجب ہو جاتی ہے۔ اور اللہ یہ اصول قرآن میں بیان فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، ابھی میں شہر مکہ دی قسم ارشاد فرمان لگے، کیوں؟ اس میں بنا ہے، یہ تو پہلے بھی سی، یہ تو مزدلفہ ہے، عرفات ہے، زمزم ہے، حجر اسود ہے، صفا مروہ ہے، یہ تو پہلے بھی سی۔ یا اللہ تو رب ہو کے شہر مکہ دی قسم کیوں ارشاد فرماندا ہے؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، فرمایا محبوب جی تو صبح تسی اپنے دروازہ کھول کے گلیاں دے اندر ٹرتے ہو، مینوں بڑے چنگے لگدے۔ سبحان اللہ۔ امام رافی نے یہ معنی کیا، حکم کا معنی آزادی سے چلنا، فرمایا محبوب جب آپ چلتے ہیں تو مجھے بڑے اچھے لگتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پبن اس خدا پاک کی صورت میں لاکھوں اور ایک معنی امام راضی نے ایک کتاب فرمایا محبوب اسی مکے دی قسمہ ادو تک ارشاد فرماواں گے جنوں تک تسی مکے چڑھو گے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جدوں تسی مکہ چھوڑ کے مدینے ٹر جاؤ گے پھر اسی تاڑے اس ویڑے دی قسمیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر رب قرآن میں فرماتا ہے والعادیات ضبحا، فرمایا محبوب جڑے مجاہدین اسلام جنہاں گھوڑے دے اوتے سوار ہوندے انہاں گھوڑے دے قدماں دے نال جڑی مٹی لگدی ہے مینوں اودی بھی قسم۔ سبحان اللہ۔ مٹی کو نسبت ہے گھوڑے کے قدموں سے، گھوڑے کے قدم کو نسبت ہے گھوڑے سے، اور گھوڑے کو نسبت ہے زین سے، اور زین کو نسبت ہے مجاہد سے۔ کہ اے قیامت تک آنے والے مجاہداں دا اے حال ہے کہ جن سرکار نے تک اے فرمایا ہوئے، فرمایا ابو بکر میرے واسطے انج جی میں میری دو اکھیاں ہوندی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گرمیوں کا موسم، گرمیوں کا موسم، اور صحابہ کرام کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حکم دیا کہ تم سوئمنگ کرو، نہاؤ۔ کسی تالاب میں پانی جمع ہوا تھا، فرمایا نہاؤ سارے، صحابہ نہا رہے، فرمایا انج کر لو جوڑیاں بنا لو، جڑا جدے نال پیار کرتا ہے وہ اودے ول جائے۔ صحابہ نے جوڑیاں بنا لی اپنی اپنی، جو جس کے ساتھ رفیق تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، کھاتا پیتا تھا، اور وہ ایک دوسرے کو کر تو ادھر آ میں ادھر آنا، فرمایا تم نے جوڑیاں بنا لی اب میں بھی بنانے لگا۔ فرمایا ابو بکر آپ ادھر سے آئے ہم ادھر سے آئے۔ صدیق اکبر بھی نہا رہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی صدیق اکبر کو فیض عطا فرما رہے۔ کمال نہیں؟ یہ جو روایت فقیر عرض کر رہا ہے اس کو سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ میں نقل کی ہے۔ اور پھر بات ختم کرتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ ہمیں بس بے ادبی سے بچائے۔ آمین۔ مولا علی کی، میں مولا علی کا ملنگ ہوں، میرے گھر میں جو رات کو روٹی آتی ہے وہ مولا علی کے شہزادوں کا صدقہ ہے۔
میرے نام سے بھی آپ کو پتہ چل جانا چاہیے حسن میرا نام ہے، اس سے بھی پتہ چل جانا چاہیے میں نے اپنا میرا بیٹا ہے وہ 12 ائمہ اہل بیت ان میں سے ایک امام ہادی ہیں، میں نے ان کی نسبت پر بیٹے کا نام رکھا ہوں۔ تو میں مولا اور مجھے مولا یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ملنگ ہوں، یہ ملنگ ہونا یہ مجھے نجف شریف سے ملا ہے، میں ایتھوں ملنگ نہیں بنیا، پنگا پی کے ملنگ نہیں بنیا، اللہ کا لگا کے ایسے ملنگ نہیں بنیا، میں بغیر وضو کے مولا علی کا نام نہیں لوں۔ بس آپ کو اس طرح اندازہ ہونا چاہیے، مگر تقابل نہیں کرنا، کمپیریزن نہیں کرنا، آمنے سامنے نہیں رکھنا، اور اگر کہیں کرنا پڑ جائے تو پھر پوزیٹیو سینس میں کرنا ہے۔ مثلا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے مولا علی کی شان کیا ہے؟ میں نے کہا بتائیں، کہنے لگے وہ مولود کعبہ ہے کہ وہ کعبے میں ان کی ولادت ہوئی ہے، تو میں نے کہا کون کہتا ہے؟ میں نے کہا کعبہ علی کا ہے، کعبہ علی کا ہے، جنت حسنین کی ہے، علی ابو بکر کے ہے، مولا کس بات کا؟ اگر میں نے کہا یہ اس بات پر غور کرو، مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے اور پونے 1500 سال ہو گئے صدیق پہلو مصطفیٰ میں لیٹے ہوئے، جڑا کعبے چایا او دے نال بھی پیارے، جڑا روزے چرام کر رہا او دے نال بھی صدیق اکبر کی بیٹی مصطفیٰ کے گھر میں، صدیق اکبر کی بیٹی مصطفیٰ کے گھر میں، مصطفیٰ کی لخت جگر علی کے گھر میں، ایک پنڈی گھیر کا بھی اصول ہے، جنہوں کو لو بیٹیاں لگو انہیں نال بھی پیار ہوتا ہے، جنہوں کو دبو انہیں نال بھی پیار ہوتا ہے۔ چلو مولا علی سے فیصلہ کروا لیتے ہم کیا کہ آپ بتائیں جی، تو مسند ابو داؤد کی حدیث ہے 83، مولا علی فرمانے مولا علی کو کون آ کے کہے جی میں یہ حدیث بیان کرتا ہوں جو خود باب مدینۃ العلم ہے، آپ فرماتے ہیں سارے قرآن کا علم اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں رکھا ہے، اور سورہ فاتحہ کا علم اللہ نے بسم اللہ شریف میں رکھا ہے، اور ساری بسم اللہ شریف کا علم اور خلاصہ اللہ تعالیٰ نے بے میں رکھا ہے، اور ساری بے کا خلاصہ اللہ نے نقطے میں رکھا ہے، فرمایا اس نقطے کو علی کہتے ہیں۔ تاہی تے پنڈی گروپ کہنا جی دیکھو جی اہل بیت دی شان بیان کرو تے اے سنی کوئی کھلے دل نال داد نہیں دیندے، تے تسی کھلے دل نال جدوں بھی اہل بیت دا ذکر ہوئے کھلے دل نال بولیا کرو۔ مولا علی کو کوئی آ کے کہنا جی میں اے حدیث سنی ہے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ فرمانے ہیں قسم چوکے کہ قسم چوکے، فرمایا علی حلف لے رہا ہے، کہنے نے حدیث سنی ہے، آپ فرمانے ہیں قسم چوکے تو سنی، وہ کہتا اللہ کی قسم ہے یہ بات میں نے رسول اللہ سے سنی ہے، پھر آپ مان لیتے تھے ٹھیک ہے۔ لیکن جب صدیق اکبر کہتے تھے میں نے یہ فرمان حضور سے سنا ہے، نہیں تسی نہیں قسم چکے، کیوں؟ فرمایا جو صدیق ہو اس سے حلف نہیں لیا جاتا، کیونکہ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ صدیق اس کو کہتے ہیں جو خواب میں بھی جھوٹ نہ بول سکے، یا صدیق اس کو کہتے ہیں جس کی زبان پر جو آ جائے اللہ اسے سچ کر دے۔ اور بزبان حضرت علامہ خطیب الاسلام مولانا بشیر احمد صاحب چشتی فرمایا صادق وہ ہے جسے دنیا صادق کہے سچا کہے، اور صدیق اس کو کہتے ہیں جس کو رب سچا کہے۔ اب کوئی پنڈی میں کالا بھونکے یا لاہور میں بھونکے اور کہے میں تو ابو بکر کو مومن نہیں مانتا، تو میں نے کہا پتر ان کو مومن ماننے کے لیے پہلے خود مومن ہونا پڑتا ہے۔ تینوں پتہ نہیں سیدہ دے نوکران تو 2-4 لاکھ روپیہ لے کے ایک رات علی علی کرتا ہے، اور ہم جب علی علی کرتے ہیں تو ہمیں داد صدیق اکبر سے ملتی ہے۔ کہتے نہیں کمال ہو انہوں کی پتہ، خیر
اب واپس آیا اپنی بات، افضلیت کا جو میں عرض کر رہا تھا، جس چیز کی نسبت وہ کمپیریزن نہیں کرنا تھا. مولا علی اگر کعبے میں پیدا ہوئے تو صدیق اکبر آج 1500 سال سے وہاں آرام کر رہے ہیں. اور نہیں تو آپ لوکیشن لگا کے دیکھ لو جی، آپ کو صدیق اکبر کے مزار پہ جانا ہے، پہلے آپ کو کہیں گے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جاؤ، پھر نیٹ بند ہو جائے گا اور مدینہ شریف ایئرپورٹ پر جا کر آپ کو اپنی لوکیشن پھر آن کرنی پڑے گی، پھر آپ کو کہے گی رائٹ لیفٹ اسٹریٹ سیدھی باب السلام کے اندر لے آئے گی، باب السلام کے اندر آ کر کہے گی 10 میٹر، اور وہ لوکیشن آتی آتی جب ابھی سرکار دو عالم علیہ السلام کا مزار شریف نہیں آیا، وہ سے پہلے آ کر کہے گی یور لوکیشن از ہیئر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو صدیق اکبر کی لوکیشن کچھ ہی سی ہے، پہلوئے مصطفیٰ جس کی آرام گاہ، واہ صدیق تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، واہ صدیق تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، واہ صدیق. اور یہ اصل کمال یہ ہے، دیکھو بے پناہ پیار ہے. اچھا ویسے ہر جگہ پہ حضور اول ہے، یہ علمی نکتہ نہیں ہے، بطور اصلاح اپنی اصلاح کی، اگر اس میں کوئی بات ہو تو میری رہنمائی ہو جائے گی. ہر جگہ پہ حضور اول ہے، صدیق اکبر ثانی ہے، مگر غار ثور میں پہلے کون داخل ہوئے؟ داخل ہونے میں صدیق اکبر اول ہے، اور جب داخل ہو گئے تو دیکھا کہ کوئی ادھر موزی تو نہیں، موزی جتنے تھے تو ان کے راستے بند کر دیے. ہاں وہ چاہے کوئی قوم سے ہے، ایران سے ہے، وہ جتنے موزی تھے صدیق اکبر نے ان کے راستے بند کر دیے، اور ایک بچ گیا، ایک سوراخ اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھ دی. تو جب رسول اللہ تشریف لے آئے تو یہاں اس سوراخ میں ایک عاشق آرام کر رہا تھا 571 سال سے، اور جو ایک ہی ورد کر رہا تھا، آسے آسے عمر گزاری چلے خار ہزاراں، صدیق مالک تو نہیں ویکھن دیندہ آئیاں جدو بہاراں. تو شوق نے دس دی اور دستک دی صدیق اکبر کی ایڑی پر. 571 سال کی عمر ہے صاحب کی، تو دوسری طرف تو صدیق اکبر کا امامہ یا تمیز ہے، تو ادھر سے تو آسانی سے آ سکتا ہے. لیکن صدیق اکبر کی ایڑی چوم کر ساری دنیا کے کانوں کو پیغام دے رہا ہو، قیامت تک آنے والوں سن لو، اگر تم نے حضور تک پہنچنا ہے تو ابو بکر کے تلوے چومنے پڑیں گے تمہیں. مصطفیٰ کا قرب نہیں مل سکتا جب تک تمہیں ابو بکر کی ایڑی کے بوسے نہ لینے، ورنہ اس کی کیا مجال ہے کہ میرے ابو بکر صدیق کو ڈالنا ہے. اور ایڑی رکھ کے عرض کیتا حضور میں اتنے موزی نو نہیں آڑ دیا، تسی تشریف لے آؤ. پھر رسول اللہ تشریف لے آئے، پھر حضور اپنے مزار شریف میں پہلے تشریف لے گئے اور فرمایا ابو بکر جب ہم مزار میں گئے تھے تم نے موزی کو نہیں آنے دیا، اب تم ہمارے پاس آ رہے ہو، ہم موزی کو اندر نہیں آنے دیں گے. میرے صدیق کا گستاخ کبھی باب السلام سے اندر نہیں جا سکتا. کیوں؟ غار میں پہرا صدیق دے رہے تھے اور یہاں نگاہ رسول اللہ خود فرمایا. اور جب تھوڑی سی اضطرابی کیفیت ہوئی تو حضور نے دیکھ کر پوچھا، فرمایا پریشان کیوں ہو رہے ہو، لا تحزن، فرمایا غم کیوں کر رہے ہو؟ عرض کہ حضور مجھے غم یہ ہے کہ اب غار ثور کا آپ جغرافیائی اگر نقشہ دیکھیں تو عرض کہ یا رسول اللہ اگر کوئی کافر آ کے کھلو جائے گا نا تو کھلو کے اپنے پیروں وال دیکھے گا تو انہوں سی نظر آ جاؤں گے. فرمایا لا تحزن، حضور کھلو کے تھلے دیکھے گا سورج نظر آ جاؤں گے. فرمایا نہیں، لا تحزن، غم مت کرے، ہم غار میں دو تو نہیں. دو نہیں ہے،
آج کہ اگر حضور وہ آ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ کوئی آ گیا تو کیا کریں گے؟ نہ کسی کا ہاتھ حضور جیسا، نہ کسی کا اشارہ حضور جیسا. تفسیر برہان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جی کو ادھروں آ جان گے نا تو میں تینوں ادھروں کر دوں. اب یہ اشارہ کرنے کی دیر تھی. صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے دیکھا غار پھٹ گئی اور مجھے حبشہ سے آنے والی کشتیاں نظر آ رہی. کہتے سمجھ نہیں آتا. میں نے کہا تمہاری سمجھدانی پہ باتیں کہی ہوئی ہیں مرزا جیل کی. تو کبھی بابے رضوی میں سنیا ہوگا کہ تینوں سمجھ آنا نا. تو سمجھدانی بڑی کر. تو دیکھیں گل کے میں سمجھ کہتے کس طرح ہو سکتا ہے کہ غار پھٹ گئی. میں نے کہا اشارہ کریں پورے کا تو چاند پہ ٹکڑے ہو جاتے ہیں. تمہیں پورے کی طاقت نہیں سمجھ آ سکتی، انگلی کی طاقت کیا سمجھو گے؟ جب تم ایک انگلی کی طاقت کو نہیں سمجھ سکتے تو ایک ہاتھ اور دونوں ہاتھوں کی طاقت کو کیسے سمجھو گے؟ جب تم دو ہاتھوں کی طاقت کو نہیں سمجھ سکتے ایک تن کی طاقت کو کیسے سمجھو گے؟ اور جب تم ایک تن کی طاقت کو نہیں سمجھ سکتے 5 تن کی طاقت کو کیسے سمجھ سکتے؟ فرماتے کیونکہ فقیر اور درویش اور پنچھی اپنا لنگر صاف نہیں رکھتے. آج کے حضور پیاس محسوس ہو رہی ہے تو میں پانی یہ رکھا. فرماتے میں نے پیالہ لیا، مجھے وہ شہد سے زیادہ میٹھا لگ رہا تھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا. میں نے عرض کیا حضور یہ کتوں آیا ہے؟ فرمایا حوض کوثر سارے مرنے کے بعد پیئیں گے، ایک تو ہے جس کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا افتتاح آج ہم غار ثور میں کروا رہے ہیں. بس تقابل نہیں کرنا. بس صحابہ کو بھی ایسے سلام اور اہل بیت کو ایسے سلام. بس ایسے سلام. کیونکہ مقام جگر جگر است اور مقام جگر جگر است. یہ اس تقاب رہے تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی ہو. اور یہی پیغام ہے حضرت بابا جی حضرت قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی. اور یہی مقصود ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا. باقی ہمیں کہتے ہیں جی ہمیں کہتے ہیں جی کرسی کے لیے سیاست کرنا. تو ابھی تو 4 استعفے آئے ہیں تو آپ کو لاپتے گئے ہیں. ابھی آگے دیکھیے. ہمیں کہتے ہیں کرسی کے لیے سیاست کر رہے ہیں تو کرسی تو میں نے اٹھوا کر وہاں رکھ دی. کرسی واسطے سیاست کر رہے ہیں. میں کیا تو کعبے کی امامت کس طرح کرتا؟ تو کعبے جا کے نماز پڑھانی اتنا تو سیاست کر رہے ہیں. اور بد نسل آدمی کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلا حملہ اپنے موسم پہ کرتا ہے. جڑے پیڑے خاندان کا آدمی ہوگا سارے کو پہلے اپنے محسن سے حملہ کرے گا. آج تحریک لبیک کے مقابلے میں تو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں لے کر آ رہے ہیں. گیدڑ کو جب موت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتا ہے. ٹانگے کی سواریاں ہے قاعدے بے انقلاب. ٹھیک ہے جی. اس لیے سبحان اللہ. اچھا تانوں تسی ایک چونکہ رمضان سمجھ دیں جناب دی تاہم میرے دیکھ لو ایک جملہ ساری کتابت پر بھاری ہے. سبحان اللہ. اس لیے آپ نے کسی کی باتوں میں نہیں آنا. اپنی کوئی کرے نہیں جی. کیڑی کنڈے والی جیڑی کتیوں نو چک دینی اور بستی دے اندر بڑے بڑے مچھالے آئے نے لیکن سرکار دے غلاماں نے مچھالے نال بغاوت کیتی ہے. سرکار نے زلفاں نال
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی آ کے کہے نا جی تانوں جی فلانی پارٹی آ گئی تے تسی او جواب دینا جڑا حضرت قبلہ امیر محترم نے جیل دے اندر دیتا سی۔ جدو انہوں نے دسیا کہ حضرت قبلہ سعد حسین رضوی صاحب نے جی انس صاحب بھی شہید ہو گئے تھے، ادھی شورا بھی شہید ہو گئے، کہنے لگا پھر کی پھر کی ہو کوئی آپ کے کہے نا جی آج فلانی پارٹی یا پارٹا یا پارٹو بن گیا پھر کی تو تیاری کر لو جناب۔ ایک تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے جس نے آپ کو پکڑ کر وہ حضرت بایزید بستامی سے پوچھا کہ حضور یہ بابا کون ہوتا ہے؟ فرمایا الوصول الی الرسول، کسی کا ہاتھ پکڑ کر اسے حضور کا غلام بنا اس کو بابا کہتے ہیں، اور ہمارا بابا وہی بابا حضرت کے گھر میں لکھا ہوا ہے گھر کی باہر کہ اس صدی کا سب سے جو بڑا انسان ہے اس کا نام خادم حسین۔ اور میں ابھی یعنی مدینہ منورہ میں ہمارے ساتھی موجود ہیں، زندہ ہیں، فرماتے ہیں کہ جس دن کہ ہم ریاض میں تھے، جس دن استاد گرامی کا وصال ہوا تو ہمارے ایک دوست ہیں وہاں کے بڑے باادب اور بڑے باعمل، فرماتے ہیں وہ مسجد نبوی میں آ کر رو رہے تھے تو روتے روتے نہ سو رہے نہ جاگ رہے، بس درمیانی کیفیت ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، سرکار کی کچہری لگی ہوئی ہے اور حضور فرما رہے ہیں رستہ بناؤ ہوا ایچیر والا بابا آ رہا ہے۔ اور یہ اچھا یہ بات مجھے پھر سمجھ آئی نا جی، استاد جو شعر پڑھتے تھے جب روح میری پیرا میں تو کہاں سے آواز آئی؟ روزے سے آواز آئی۔ دیکھا استادوں کی وہی چیر آ رہی ہے اور حضور فرما رہے ان کو آگے لایا جائے، ان کو آگے لایا جائے۔ سانوں کی لوڑے دی ہے کنٹوٹیاں دے نہ لگے پیچھے جان دی، نہ زرداری والے نہ نواشی والے نہ پی ٹی آئی والے، ہم لبیک والے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک چاہے صبح الیکشن ہو جائے جی ووٹ کریں گے، یہ نشانی یاد رکھیے کنڈے سارے میں چپ چھڑ دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ڈبو ٹنڈی ویسے ہی جانے والے ہیں انشاءاللہ۔ آپ بس حضور کے ساتھ سچا پیار کرنا ہے جی، اور یہ ہماری یہ دین کا کام ماضی میں بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کوئی کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو تعصب میں قیامت آباد رکھے، تمام علماء، ائمہ، خطباء، مقررین، مسجد کی انتظامیہ، عہدیداران، قبلہ خطیب محتشم حضرت قبلہ سردار صاحب اور تمام ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ دن 312 رات 313 گنا ترقی عطا فرمائے، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسلام اور دین کو تخت لانے پر، دین کو تخت پر لانے میں اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی کام لے لے۔